الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک پہلو پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، غزوہ احزاب کیا تھا؟ قریش نے بدر کی جنگ میں، احد کی جنگ میں ناکام ہونے کے بعد عرب قبائل کا متحدہ محاذ بنا لیا تھا اور مدینہ منورہ پہ چڑھ دوڑے تھے، محاصرہ کر لیا تھا، اور قرآن پاک نے اس محاصرے کی بڑی عجیب منظر کشی کی ہے۔ اذ زاغت الابصار بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ ایک مہینہ محاصرہ رہا مدینہ منورہ کا، محاصرہ ناکام ہوا، وہ متحدہ محاذ مدینہ منورہ کو فتح کرنے میں ناکام رہا، ناکام واپس گئے۔ قرآن پاک نے اس کی بھی تعبیر کی، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ پاک نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس پلٹا دیا، کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اجتماع میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں دو باتیں فرمائیں۔ ان دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ فرمائی، الآن نغزوہم ولا یغزوننا۔ اب قریشیوں کو ہم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، اب جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا۔ اب وہ ہم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، ان کا اب سارے داؤ پورے ہو چکے، جب بھی جائیں گے ہم جائیں گے، پھر حضور ہی گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی، صحابہ کو تسلی دی کہ جب بھی موقع ملا اب ہم جائیں گے۔ مکہ دو سال کے بعد چلے گئے تھے۔ دوسری بات فرمائی کہ اب یہ ہتھیار کی جنگ نہیں لڑیں گے، یہ اب جنگ لڑیں گے اعصاب کی، نفسیات کی اور زبان کی۔ یہ تمہارے خلاف عربوں کو بھڑکائیں گے، نفرت پھیلائیں گے، تمہارے خلاف خطابت اور شاعری کے جوہر دکھائیں گے، تم سے لوگوں کو دور ہٹانے کی کوشش کریں گے، متنفر کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارے خلاف اب پروپیگنڈا کا محاذ گرم کریں گے۔ یہ جنگ کہلاتی ہے، میڈیا کی جنگ کہہ لیں، نفسیاتی جنگ کہہ لیں، اعصابی جنگ کہہ لیں۔ اور اب یہ اعصابی جنگ ہوگی، ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سامنے سوال رکھا کہ ہتھیار کی جنگ میں تم میرے ساتھ تھے، بدر میں بھی ساتھ تھے، احد میں بھی ساتھ تھے، خندق میں بھی ساتھ تھے، اب یہ نئی جنگ ہے، یہ زبان کی جنگ ہے، نفسیات کی جنگ ہے، اعصابی جنگ ہے، اس میں کون کون آگے آئے گا، یہ جنگ کون لڑے گا؟ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 آدمی تو مجلس پہ کھڑے ہوئے، ہم لڑیں گے۔ حسان بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، تینوں انصاری تھے، تینوں بڑے شاعر تھے۔ اور چوتھے بزرگ ہیں خطیب الانصار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو اگلی جنگ تھی نا، پروپیگنڈے کی جنگ، جس کو میڈیا وار کہہ لیں، یا اعصابی جنگ کہہ لیں، یا نفسیاتی جنگ کہہ لیں، یہ پھر بھی اس کا بازار گرم ہوا، منڈیوں میں، بازاروں میں، میلوں میں یہ محاذ گرم ہوا، اور یہ لڑائی لڑی ہے پھر 4 آدمیوں نے، ثابت بن قیس نے، حسان بن ثابت نے، ابی بن کعب نے، عبداللہ بن رواحہ نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کا ایک منظر، یہ بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا فن خان قبیلہ تھا۔ بنو تمیم کے جب سردار آئے ہیں
تو اپنے قبائلی مزاج کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہی آوازیں لگا رہے تھے محمد اخرج الینا، باہر نکلو بات کرنی، قرآن پاک ڈالو خدا کے مطلب بات تو اس طریقے سے، یہ بھی یہی بنو تمیم والے ہیں، ان کے بارے میں بڑی آیات نازل ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمنا سامنا ہوا، بڑے سردار تھے، ذوالفقار بن بدر تھے، اقرا بن حابس تھے، بڑے بعد میں بڑے بڑے صحابہ شمار تھے، تو حضور سے کہنے لگے جناب ہم تو آپ کا کلمہ پڑھیں گے لیکن پہلے ہمارا مقابلہ ہوگا خطابت کا اور شاعری کا، ہم اپنا خطیب ساتھ لائے ہیں، اپنا شاعر ساتھ لائے ہیں، مقابلہ ہوگا، اگر آپ مقابلہ جیت گئے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھ لیں گے۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے یہ واقعہ الاصابہ میں بیان کیا ہے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، مجلس جمی، ادھر سے بھی لوگ آ گئے، ادھر سے بھی آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا پہل کرو بھائی، تمہارا خطیب کدھر ہے؟ تو ذوالفقار بن بدر کھڑے ہوئے، خطابت کے جوہر دکھائے، ہم یہ ہم وہ، جیسے ہوتا ہے اپنے مفاخر۔ حضور نے ثابت کہا بھائی ثابت اٹھو جواب دو، ثابت اٹھے جواب دیا، حضور کی مدح، اسلام کی خوبیاں، شرک کی مذمت، جو بھی ہو۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، شاعر نے اپنے شاعری کی زبان میں اپنے مفاخر بیان کیے۔ حضور نے حضرت حسان سے کہا اٹھو بھائی جواب دو۔ حضرت حسان نے حضور کی نعت پڑھی، اسلام کی خوبیاں بیان کی۔ وہ اقرا بن حابس تمیمی تھے ان کے سردار، وہ جب مجلس مکمل ہوئی وہ کھڑے ہو گئے، جناب ٹھیک ہے، آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، کلمہ پڑھائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں یہ ماحول بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ ماحول تھا، یہ اعصابی جنگ کا، نفسیاتی جنگ کا، میڈیا وار کا، ابلاغ کے ذرائع کی جنگ کا یہ ماحول تھا۔ ایک بات اور شامل کر لیں، انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی۔ حسان بن ثابت تو حضور کی اوصاف اور مدح کرتے تھے اور کافروں کی طرف سے جو حجم ہوتی تھی اس کا جواب دیتے تھے۔ ابی بن کعب اسلام کی خوبیاں، شرک کی مذمت یہ بیان کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رزمیہ شاعری کرتے تھے، جس کو جنگی ترانے کہتے ہیں، کاٹ دیں گے، اڑا دیں گے، پھاڑ دیں گے، جلا دیں گے، تباہ کر دیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے۔ بخاری کی روایت ہے، عمرۃ القضاء پہ نبی کریم سے تشریف لے گئے، ماحول سارا کافروں کا ہے، مشرکین کا ہے، ویزے پہ گئے، 3 دن کے معاہدے پر گئے، تو مکے کی پہاڑی سے بیت اللہ کی طرف اتر رہے ہیں، 1400 کے قریب صحابہ تھے، احرام باندھے ہوئے، عمرہ کی نیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا ہوا ہے اور اونٹنی پر سوار ہیں۔ اونٹنی کی مہار عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، نیچے اتر رہے، باقی سارے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عبداللہ بن رواحہ جنگی ترانے پڑھ رہے ہیں، مار دیں گے، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے، جلا دیں گے، بہت لگے۔ حضرت عمر نے دیکھا دوسرے تو اشارے سے، وہ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاتھ سے کعبہ نظر آ رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر کو یوں گھورتے حضور نے دیکھ لیا اوپر سے، حضرت عمر عبداللہ بن رواحہ کو جنگی ترانے پڑھنے پر گھور رہے ہیں، تو حضور نے اوپر سے کہا دعو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھ لیں اس کو، اس کے شعر تمہارے تینوں سے زیادہ دشمن کے سینوں میں ٹکانے پہ لگ رہے ہیں۔ یہ ماحول میں بتا رہا ہوں، جو نئی جنگ تھی نا، اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ، میڈیا کی جنگ، ابلاغ کی ذرائع کی جنگ، یہ جنگ جو نئی شروع ہوئی
یہ جن جرنیلوں نے لڑی ہے 3-4 کا نام میں نے بتایا، پھر یہ بھی لڑائی پوری ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ لڑی ہے۔ یہ بات میں آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہی صورتحال تقریباً افغانستان میں ہوئی ہے۔ متحدہ محاذ آیا ہے، 20 سال کوشش کی ہے، افغانستان کو ذیل نہیں کر سکے، واپس گئے، اسی کیفیت میں گئے ہیں۔ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، واپس گئے، ناکامی کا اعتراف کر کے گئے، کہہ کے گئے کہ ہم ناکام ہیں۔ لیکن اب نئی جنگ چھیڑ دی، جس سے انہوں نے اعصابی جنگ چھیڑ دی تھی نا، جیسے مشرکین مکہ نے، مشرکین عرب نے احزاب کی جنگ میں ناکامی کے بعد ایک اعصابی اور نفسیاتی اور میڈیا کی جنگ چھیڑ دی تھی، اب وہ جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ جنگ اعصابی ہے، نفسیاتی ہے، یہ بلاک کی ہے، اور آج کے ماحول میں لابنگ کی ہے۔ اب یہ نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ کیا ہے، جو اس صلاحیت کے سے بہرہ ہیں ان کو دیکھے۔ تلوار کی جنگ کے جرنیل اور تھے، زبان کی جنگ کے جرنیل اور تھے۔ جو بھی اعصابی جنگ میں، نفسیاتی جنگ میں، میڈیا کی جنگ میں اور ابلاغ کے ذرائع کی جنگ میں، قلم کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، لابنگ کے حوالے سے، ٹیکنیک کے حوالے سے جو بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کو اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور سنت رسول اور اسوہ صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔